جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں ابھی بیٹھا آج 1 جنوری 2025 سال کا پہلا دن۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے بات کر رہا تھا، میں بھی کچھ چیزیں سکرول کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا تو یہ دیکھ رہا تھا، تو یہ خان صاحب کو مجھے کلپ نظر آیا، اس کو آپ بھی سنیں ذرا۔ قوموں کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے، اونچ نیچ ایک زندگی کا حصہ ہے، اور قوموں کی زندگی کا بھی اونچ نیچ حصہ ہے۔ ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ان پچھلے 7 مہینے میں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا، تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے، یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں، انہوں نے باحثیت قوم مقابلہ کیا۔ مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں۔ میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ ہم جب پردیس میں بیٹھے ہیں، میں کبھی کبھی پیچھے بیٹھ کے سوچتا ہوں تو آئی جسٹ ریئلائز کہ ہم لوگ شاید کمزور تھے، ہمیں شاید ہم اس وقت اس قسم کی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، شاید ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو جیسے جگلر تھے، بے نظیر تھی، ہم ضیاء الحق تھا، ہم ان لوگوں سے، ان میں کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جانا، ہم نے لڑنا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بڑی اچھی زندگی گزر جائے گی وہاں پہ، اور زندگی کا کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب بتایا گیا۔ اور جب ہمیں یہ عمران خان ملا تو ہمارے اپنے بچے جوان، ایک صدی ایک ٹائم گزر گیا، 30 32 33 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے اور پردیس میں۔ لیکن میں اس ویڈیو کو سن کے نئے سال کا میرا تو یہی پیغام ہے کہ بھاگنا نہیں ہے، باہر نہیں جانا، آپ نے باہر کی طرف نہیں بھاگنا، آپ نے یہیں پہ رہ کے لڑنا۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو زندگی ہمیں بتائی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا میرے آنے والے لوگوں کو، میرے آنے والے جو نسل ہے وہ یہ سمجھے کہ پیسہ بنانا ہی شاید زندگی ہے اور ایک بڑی گاڑی لینا زندگی ہے، جو کہ آج کل ہر کے پاس ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، ان کی لیے سٹرگل کرنی چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ایک ملک میں، ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، ہمیں ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور بحیثیت قوم ہو جائیں گے، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنا ملک چھوڑ کے تو نہیں چلے جانا، ہم کمزور تھے، ہمیں وہ طاقت نہیں تھی، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں وہ سمجھ نہیں تھی۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اگر مجھے اس وقت خان صاحب جیسا، مجھے اپنے ٹائم پہ 19 20 سال کی ایج میں اگر مجھے خان صاحب جیسا بندہ ملا ہوتا، لیڈرشپ ہمارے سامنے ہوتی، جو کہ آج انہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں، تو میں شاید آج یہاں پہ نہیں ہوتا، میں کسی اور جگہ پہ ہوتا، میں پاکستان میں اپنا کچھ کام کر رہا ہوتا، یہ جو بھی پوزیشن بنتی۔ بہرحال باللہ فاللہ جہاں بھی گئے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے عمران خان کا کہ آپ نے اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ نئے سال کا میسج ہے، آپ نے ملک کے اندر رہ کے لڑائی لڑنی ہے، اور آپ یقین کریں وقت سارے گزر جاتے ہیں، وقت سارے گزر جاتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، سب وقت گزر جاتے ہیں۔ یہ ٹیمپرری ایموشنز ہوتے ہیں دماغ کے، ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹرگل جاری رکھنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے بڑا کیجول سے سٹائل میں بیٹھا ہوں میں، تو اس کو پلیز معاف کیجیے گا، کوئی انیوژول ان پروفیشنل قسم کی چیز ہو جائے تو دس از نیا سال کا آغاز۔ آج سارا دن کافی سویا ہوں، تو صبح جلدی اٹھ گئے تھے، تو رات بھی لیٹ سوئے تھے، تو وہ جو چیزیں ہیں، تو بس ویسے ہی بیٹھے میرا دل کیا یہ بات کرنے کو، تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر اس میں سے اگر آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آ جائے جو بڑی وی لاگ میں یا وہ اینکر پرسن والی بات نہ نظر آئے آپ کو، تو اس کے لیے بڑی بڑی معذرت۔ تو یہ خان صاحب کا میسج ہے سر، کہ ہم نے اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جانا، ہم نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے لڑنا ہے، اور ہم جو باہر ہیں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی جا کے پاکستان میں اب زندگی گزاروں، لیکن اب پوزیشن چینج ہوگی۔ وہ آج سے خان صاحب جو گورنمنٹ سے بہت دل کرتا تھا، اب یہ دل نہیں کرتا، صرف یہ دل کرتا ہے کہ اپنے ملک کو آزاد دیکھ لیں، آتے جاتے نے جتنا وقت زندگی کا بچا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، اپنی بات میں نے شروع کر دی بیچ میں، آپ نے جنگ لڑنی ہے، آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا، اس طرح آپ نے باہر نہیں جانا،
آپ نے جنگ لڑنی ہے. ڈسکوالیفائی کریں گے, کبھی اس کو نکال لیں گے, کبھی جیل میں ڈالیں گے, میرے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, تو کیا ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا, جان کو خطرہ لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا. ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے, اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے, دی موسٹ انکریڈیبل کیا کہنا چاہیے, موٹیویٹر. جس طریقے سے خان صاحب موٹیویٹ کرتے ہیں کوئی اور بندہ موٹیویٹ نہیں کر پائے گا. پاکستان کی ہسٹری میں کیا دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت ہائی پروفائل موٹیویٹر ہیں عمران خان صاحب, اور ان کے ساتھ بربریت اور ظلم کی انتہا ہے کہ ہم نے ایسے بندے کو ایک گندے سے گوال منڈیے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری جیسے لوگوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے ایسے شاندار انسان کو نکال دیا ہم نے. تو نئے سال کی بات کی طرف دوبارہ وہی بات کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے, اور اس امنگ کے ساتھ کہ اس شخصیت کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ اب ہماری جاری ہوگی. پچھلے 2 سال بہت تکلیف کے گزرے, لیکن اس سال میں اب ہم نے چھوڑ کے کچھ نہیں جانا. یہ بالکل انہوں نے کہا نکرے لگ گیا کام, یہ کام تقریباً کمپلیٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ ختم ہو چکی ہے. ابھی آنے والے 50-100 سال میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کوئی بندہ ان سے پہلے مسلم لیگ پیپلز پارٹی نفرت کرتی تھی, پھر پی ایم ایل ایم نفرت کرنے لگا, سارا پاکستان نفرت کرتا ہے. ان کے یہ نفرتوں کے ساتھ جئیں گے, جتنا بھی جئیں گے نفرتوں کے ساتھ جئیں گے, محبتوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آنے والے 50 سال 70 سال میں ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوگا. جن لوگوں نے 3 سال کی اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے پاکستان کا برباد کر دیا, 3 سال تک کے لیے اپنی تاریخ میں اپنا نام رکھوا لیا, ایک بغیرت کا نام رکھوا لیا, ایک ڈرپو کا نام, ایک غاصب کا نام لکھوا لیا. عاصم منیر نے, قاضی فائز عیسیٰ نے, ان لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا بغیرتوں کی لسٹ میں. لیکن ان تمام بغیرتوں کی لسٹ میں ایک غیرت مند اور باقی ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے. یہ بھی 2024 تک کا جو چیپٹر لکھ لیا اب تک کا تاریخ کا 2024 تک کا, اس میں تک یہ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان ایک شاندار انسان تھا. اور صدیوں تک یہ اب آپ محمد بن قاسم اور وہ اس قسم کے لوگوں کے, محمود غزنوی اور بہادر شاہ ظفر, پتہ نہیں کہ یہ جو بڑے لوگوں کے آپ نے نام سنے, بادشاہوں کے, اور جنہوں نے واریئرز کے جو آپ نے نام سنے اب تک, یہ ان میں نام شامل ہو گیا ہوا ہے. اور اس کو شامل کرنے میں اس کی ہمت اور طاقت کو دیکھیں کہ سلام ہے کہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا. کیا نہیں اویلیبل اس بندے کو. انگلینڈ میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو اویلیبل نہیں ہوگی؟ ایک لفظ اپنے منہ سے نکالنا کہ میں جا رہا ہوں, ہر چیز کے آگے پیچھے پھرنی ہے. اس کا پیسہ کم نہیں ہوگا, اس کا پیسہ بڑھے گا ایون جیل سے نکلنے سے. کسی کو لگتا ہے کہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, سیاست بھی ختم نہیں ہوگی خان صاحب کی. لوگ سر آنکھوں پہ رکھیں گے, پھر بھی خان صاحب کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. جتنی جنگ لڑی ہے نا, اس سے خان صاحب کو سر آنکھوں پہ ہی رکھیں گے. خان صاحب کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. لیکن پاکستان کی جو آزادی کی جنگ ہے وہ اس میں فرق پڑ جائے گا. عمران خان کی سیاست کو کوئی اثر نہیں ہوگا. عمران خان کے ساتھ لوگوں کی محبتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی کو لگتا ہے نا عمران خان باہر جائے گا اس کی ویلیو کم ہو جائے گی, نہیں. کوئی یہ سمجھتا نا, اب تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہاں سے نکل جائیں, ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نکل جائیں. لیکن اسے ہوگا کیا؟ اسے پاکستان کا جو مقدمہ ہے, پاکستان کی جو سٹرگل ہے, پاکستان کی آزادی کی جو سٹرگل ہے, وہ اگر خان صاحب باہر جاتے ہیں اس کو فرق پڑے گا. اور عمران خان کو وہ منظور نہیں ہے. ایک بندے کا میں سن رہا تھا, کہتے جی عمران خان تاریخ میں اپنا نام لکھوا رہا ہے. وہ کسی کو نہیں کہا اس نے تاریخ میں نام لکھوانے کو. اس کی نظریں تو پاکستان کی آزادی پہ ہیں. وہ تاریخ لکھی جا رہی ہے خود بخود. اس کے ٹارگٹ اتنے بڑے ہیں, اس کی اچیومنٹس اتنی بڑی ہیں. جب وہ فوکس کرتا ہے تو وہ فوکس اس بات میں نہیں کرتا کہ میں مشہور ہو جاؤں گا, میری فوٹوਆਂ لگ جائیں گی اور میرے پیچھے لوگ کھڑے. نہیں, اس کا فوکس ہی ایسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ خود بخود ساتھ آتی ہے. یہ بائی پروڈکٹس ہے. عمران خان کے لیے اس کی مشہوری, اس کا پیار, اس کی محبت, یہ بائی پروڈکٹ ہے. اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ کچھ اور ہے. اب آپ اس کو کرکٹ سے دیکھ لیں, اس کو نکال دیا. اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے ٹیم میں واپس آنا. اس نے اپنا بالنگ ایکشن چینج کیا سارے کا سارا. پھر اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے کپتان بننا ٹیم کا, وہ کپتان بن گیا ٹیم کا. پھر اس کا ٹارگٹ تھا میں نے ورلڈ کپ جیتنا. وہ یہ بائی پروڈکٹ ہے. سارے کیمرے اس کے ارد گرد گھوم رہے, اس کی مشہوری, اس کی محبت, اس کا پیار, یہ بائی پروڈکٹ ہے اس ٹارگٹ کا جو اس نے اپنے لیے سیٹ کیا. یہ ٹارگٹ ہم نے سیٹ کرنے ہیں, یہ پاکستان کی قوم نے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں. یہ ساری بائی پروڈکٹس ہیں. یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں, آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں, سب آپ کے پاس چل پڑیں گے. ٹائم آپ کے ساتھ خود بخود آئے گا. لوگ آپ کے ساتھ خود بخود آئیں گے. عمران خان کا ٹارگٹ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا ہے. اس ٹارگٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے مونسٹر کھڑے ہیں. اور مونسٹروں کی حالت یہ, وہ ہاتھ پاؤں مارے. ایک بڑا دیو ہوتا ہے نا, جب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے
تو بہت بڑا ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ جب اس طرف جاتا ہے تو اس کے نیچے کو 2-4 مکان گرتے ہیں، ادھر جاتا ہے 2-4 مکان گرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہے یا وہ پتہ نہیں مکان خود تباہ کر رہا ہے، وہ تو مر رہا ہے، وہ تو ختم ہو رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو جان نکلنے میں ہاتھ پر مار رہا ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 34 سال کی سزا اور یہ جو لوگوں کے مقدمات، یہ مر رہا ہے. یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مانسٹر ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ، یہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی جان نکل رہی ہے. اور ہم نے باہر نہیں جانا، کسی ملک سے باہر نہیں جانا، پاکستان کے اندر رہ کر لڑائی لیں. اور اب جو ہمارے جیسے بائی چانس باہر چلے گئے ہوئے ہیں ان کو اس لڑائی میں اپنے اندر گھر بیٹھے لوگوں کا ساتھ دینا. اس پیغام کے ساتھ کہ یہ جنگ ہم نے خود ساتھ اکٹھے لڑنی ہے. نئے سال کا آغاز کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.